اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ عید الفطر ابھی تو روزے چل رہے ہیں، انشاءاللہ عید الفطر کے سلسلے میں یہ ویڈیو دی اور یہ انشاءاللہ عید الفطر سے ایک دن پہلے آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے گی۔ عید کے معنی ہے واپس آنے کے، یعنی کہ یہ عید دوبارہ واپس آتی ہے اور فطر کے عید الفطر فطر کے معنی ہے فطرانہ دینا۔ اس کا سمجھ لو زکوٰۃ دینا یا صدقہ دینا، یہ سب پہ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ جو روزے رکھتا اس پہ فرض ہے، جو روزے نہیں بھی رکھتا اس کے اوپر بھی اس کا فرض ہے اور یہ اس کو دینا پڑتا ہے۔ اور یہ جو علماء کرام بتاتے ہیں فطرانہ کتنا بنتا ہے، میرا خیال 3 کلو گندم پڑتی ہے۔ بہرحال یہ علماء کرام آپ کو بتائیں گے۔ عید کا دن خوشیوں کا دن قرار دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور ان کے نبی کی طرف سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ اس دن صاف ستھرے کپڑے پہنو، غسل کرو اور عیدگاہ کی طرف چلے جاؤ۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک بنیادی کی جاتی ہے کہ آؤ، جلدی آؤ اور اپنا آ کے تحفہ لے جاؤ، یہ تحفہ لینے کی تیاری کر لو۔ آپ نے رمضان میں روزے رکھے ہیں، آپ نے شبوں میں اعمال کیے ہیں، اپنے گناہ کی بخشش کی ہے تو آپ کے گناہ میں نے بخش دیے ہیں، آؤ اپنا تحفہ لے لو۔ اور یہ تحفہ اس لیے ہے کہ جب آپ صبح عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ اس صورت میں آپ کو اس کا اللہ میاں تحفہ دیتا ہے۔ تحفہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ میں نے بخش دیے ہیں، جن لوگوں نے اعمال کیے ہیں، جن لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور انہوں نے شب قدر کی ہے، اللہ میاں کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے جن لوگوں نے میری عبادت کی ہے اور مجھے اپنا رب مانتے ہوئے شب قدر منائی ہے، میرے فرمان کے مطابق روزہ رکھا ہے، تو میں ان کے لیے تحفے یہ ہے کہ آؤ پچھلے تمہارے تمام گناہ میں معاف کرتا ہوں۔ یہ رمضان کا تحفہ جو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں ملتا ہے۔ عید پر آپ نے تو رمضان میں اپنا منہ بند رکھا، آپ نے گالی گلوچ سے منہ بند رکھا، کھانے پینے سے منہ بند رکھا۔ اب یہ ہے کہ اب آگے بھی ہم اسی طرح رہیں، آگے بھی اس طرح قناعت کریں۔ کبھی آپ کسی دن نہ بھی کھائیں گے تو کچھ نہیں، لیکن آپ کو ایک مہینے میں یہ احساس تو ہو گیا ہوگا کہ اللہ میاں کی نعمتیں کتنی ہیں، سب کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عید والے دن آپ تسبیح کریں، شکر الحمدللہ کی، کہ اللہ میاں نے تو نے مجھے میرے گناہ بخش دیے ہیں، اللہ میاں نے تو نے مجھے اس قابل سمجھا ہے، میں گنہگار کیا تیری عبادت کروں گا، میں گنہگار کیا روزے رکھوں گا۔ لیکن رسول فرماتے ہیں کہ اس دن آپ شکرانے کی تسبیح پڑھیں، ہماری عید ہوتی ہے۔ اور عید تو پھر وہ بھی عید ہے جس دن آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، بہت اچھی نیکیاں کی ہیں، وہ دن بھی آپ کا عید ہی کا شمار ہوتا ہے، جس دن آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا اور آپ نے نیکی کی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں کہ عید والے دن آپ ادھر ادھر بھی نظر دوڑا لیں۔ آپ کے پاس ایسے بھی لوگ ہوں گے سارا سال کھانا نہیں کھا سکتے ہوں گے، ایسے ہی بچے ہوں گے جو سارا سال کپڑے نہیں پہن سکتے ہوں گے، آپ ان کا بھی خیال کریں۔ جہاں اللہ نے آپ کا اتنا خیال کیا ہے، اللہ نے آپ کے گناہ بخش دیے ہیں پچھلے، جن لوگوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں ان کا رزق بھی کھل جاتا ہے، ان کی بیماری میں شفا بھی مل جاتی ہے، ان کے گھریلو حالات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کی ٹینشنیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ان کی فکریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ان کے مسائل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے گناہ کی وجہ سے ہے۔ جب اللہ نے ہمارے پچھلے گناہ کیے معاف کر دیے تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ آنے والے دنوں میں اپنے گناہ کو نہ بڑھائیں، اپنے گناہ کو محدود کریں، گناہ رکھیں ہی نہ، لیکن چلیں محدود کر لیں۔ لیکن اس صورت میں ہوگا کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اپنا رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، اور جو اللہ نے حق ہم پہ رکھا اس کو ہم پورا کریں گے۔ اسی طرح آپ کرتے رہیں تو آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی مشکل نہیں ہوگی، کبھی زمانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ صرف یہ ہے کہ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ رسول فرما رہا ہے اگر آپ نے کسی کو کھانا کھلایا اس کا بہت ثواب ہے،
پانی پلایا، اس کا بہت ثواب ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اعمال ایسے کر لیں کہ جس کی وجہ سے مطلب کہ آپ کے گناہ نہ ہو سکے اور ثواب کے ثواب ملتا رہے۔ اور ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ پانی پئیں تو وہ کہتے ہیں جب پانی پئیں تو بسم اللہ کر کے پانی پئیں اور یہ کہہ دیں مطلب کہ یزید پہ لعنت بے شمار۔ آپ کو اس کا اس قدر ثواب ہوگا، اس قدر ثواب ہوگا، اس قدر ثواب ہوگا، آپ اس کو تفصیل میں اس وقت نہیں بتا سکتا، لیکن یہ کہ اس کی ثواب میں نے لاکھوں میں پڑھا ہے۔ لاکھوں آپ کو اس کی نیکی ملتی ہیں۔ جو اپنا صلوات بر حسین لعنت پر یزید پڑھ لے پانی پینے کے بعد کہ یزید نے پانی بند کیا تھا اولاد رسول پہ، اس لیے ہم اس کو یاد کرتے ہیں اور ان کا ثواب ہمیں بہت ملتا ہے۔ اور دوسرے غریب لوگوں کا خیال کریں، فقیر کو دھکے نہ دیں۔ آپ نے رزق نہیں دینا نہ دیں، آپ نے اس کو پیسہ نہیں دینا نہ دیں، کپڑا نہیں دینا نہ دیں، لیکن اس کو جھڑکے نہ۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بڑے جھڑک کے ان سے بات کرتے ہیں، اللہ میں ناراض ہوتا ہے۔ اللہ میں نے اتنا کچھ دیا ہے، اگر اس میں سے آپ 5-7 روپے ان کو بھی دے دیں گے تو یہ بڑے نیکی کا کام ہے۔ میں صرف ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے عید منانی ہے، عید میں اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ سے دل میں ہم نے عہد کرنا، اللہ میاں اب میں گناہ کم کروں گا، میں گناہ کروں گا نہیں، جس طرح تو چاہتا ہے اس طرح رہوں گا، اپنی زبان میں اخلاق پیار رکھوں گا، ہمساؤں کا خیال رکھوں گا، ان لوگوں کا خیال رکھوں گا جن کا کمانے والا کوئی نہیں، جو کپڑے نہیں پہن سکتے، جو کھانا نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔